اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صدام حسین کی مکمل تاریخ، طاقت، غیرت اور انجام کی کہانی۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت، غیرت، قدرت اور علم سب کے نشان بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے صدام حسین، عراق کا وہ حکمران جو ایک وقت میں عرب دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے دشمنوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، لیکن اپنے ہی لوگوں پر سختی جبر سے اپنی حکومت قائم رکھی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تقریت کے قریب ایک غریب قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور بچپن فقر و تنگ دستی میں گزرا۔ ماں نے بڑی محنت سے پرورش کی، لیکن ان کے دل میں شروع سے ایک خواہش تھی، طاقت حاصل کرنے کی، اپنے پہچان بنانے کی۔ 1957 میں نوجوان صدام نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ پارٹی عرب قومیت اتحاد سوشلسٹ نظریات کی علمدار تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صدام حسین نے سیاست کے راستے پر قدم رکھا، جہاں اقتدار، سازش اور خطرہ سب کچھ ایک ساتھ چلتا تھا۔ 1968 باس پارٹی نے عراق میں انقلاب کے ذریعے حکومت سنبھالی اور صدام حسین آہستہ آہستہ اقتدار کے قریب آتے گئے۔ وہ تیز قہم، بے خوف اور فیصلہ کن انسان تھے جو ایک بار فیصلہ کر لیتے کہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ 1979 میں صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ اسی دن سے عراق کی تاریخ ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ ان کی ابتدائی سالوں میں ملک نے ترقی کی۔ صدام نے تعلیم، صنعت، تیل اور کھوجی طاقت میں ملک کو مضبوط کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کو جدید بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے اور عرب دنیا میں خود کو ایک طاقتور لیڈر کے طور پر منوایا۔ لیکن ان کے دور میں خوف اور آمریت بھی پروان چڑھی۔ جو شخص ان کے خلاف بولا، وہ یا تو جیل میں ڈال دیا گیا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ صدام حسین اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہی ان کی طاقت بھی تھی اور ان کی کمزوری بھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں لاکھوں انسان مارے گئے۔ دونوں ممالک کمزور ہو گئے، لیکن صدام نے خود کو عربوں کا محافظ قرار دیا۔ یہ جنگ ختم ہوئی، مگر عراق معاشی طور پر کمزور ہو گیا۔ 1990 میں صدام حسین نے ایک بڑا اور خطرناک قدم اٹھایا، کویت پر قبضہ۔ ان کا کہنا تھا کہ کویت عراق کا حصہ ہے، لیکن دنیا نے اسے جارحیت کہا۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں نے اس حملے کے جواب میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹورم کے نام سے فوجی کارروائی کی، جس میں صدام حسین کی فوج کو شکست ہوئی اور انہیں کویت سے نکلنا پڑا۔ یہ واقعہ ان کے زوال کی شروعات تھی۔ پابندیاں لگ گئی، معاشی تباہ ہو گئی، لیکن صدام حسین نے اقتدار نہیں چھوڑا۔ انہوں نے امریکہ کو للکارا، مغرب کو چیلنج دیا اور اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے۔ 2003 میں امریکہ نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس تباہی کے ہتھیار ہیں۔ اسی بہانے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ چند ہفتوں میں بغداد پر قبضہ ہو گیا اور صدام حسین کی حکومت گر گئی۔ صدام حسین روح کوش ہو گئے، لیکن دسمبر 2003 میں ان کے آبائی علاقے ترکیت کے قریب ایک زیر زمین خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور 30 دسمبر 2006 کو انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ آخری لمحوں میں بھی ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد۔ یہ الفاظ ان کے لبوں پر آخری تھے۔ یوں صدام حسین کی زندگی ختم ہوئی، لیکن ان کا نام آج بھی عربوں کے دلوں میں ایک علامت بن کر زندہ ہے۔ طاقت کی، جرأت کی اور ایسے انجام کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یا کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔